مجھے یہی لگ رہا ہے کہ میرا بس چلے تو میں کچھ کھا کے مر جاؤں۔ اگر یہ میرے ساتھ کوئی بھی انصاف نہیں ہوگا، اور جو اکبر شاہین ہے ان کے خلاف اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں جو CPO آفس ہے ان کے سامنے جا کے خودکشی کر لوں۔ AD لیل نے پھر مجھے بلا کے سیتل ماڑی کے تھانہ ASI اکبر شاہین سے ملاقات کروائی۔ سے 7 ماہ پہلے میری شادی ہوئی تھی سورج میانی راشد ریاض نامی لڑکے کے ساتھ۔ مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے اور تانے دیتے تھے۔ موزہ ساؤ کی طرف مجھے لے کے پھرتے رہ گئے۔ رات کو یہ مکان پہ آئے ہیں۔ دلاور نے کافی مجھے اٹھا کے پنکھے میں میری ٹانگیں دینے کی کوشش کی۔ کسی بنا پر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مطلب زنا کیا ہے اور میری ویڈیو بنائی ہے اور باقاعدہ اپنے دوستوں کو ویڈیو کال کر کے دکھایا بھی ہے۔ میں کب تک اس طرح برداشت کروں گی اور ان کی رکھیل بن کے رہوں گی؟ ایسے والدین جو بچوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں اور جوان بیٹیوں کو پسند کی شادی کرنے پر گھر سے ہی نکال دیا جاتا ہے، ایسی لڑکیوں کے ساتھ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے، کیا درندگی کی جاتی ہے ان کے ساتھ، ایسی ہی ایک کہانی آج آپ کو سناتے ہیں متاثرہ لڑکی کی زبانی۔ کیا نام ہے آپ کا، کہاں کی رہنے والی ہیں اور ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ میرا نام سائمہ مہک ہے اور میں ہارون آباد کی رہنے والی ہوں۔ آج سے 7 ماہ پہلے میری شادی ہوئی تھی سورج میانی راشد ریاض نامی لڑکے کے ساتھ، جو کہ رینجر میں جاب کرتا تھا۔ اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اس نے شاید اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہی شادی کی تھی میرے ساتھ، اور 1 ماہ بعد اس نے مجھے ڈیورس دے دی۔ گھر میں ہی رکھا 3 ماہ تک، اور وہاں پہ تشدد وغیرہ کرتے رہے، تنگ کرتے رہے کہ یہ خود ہی نکل جائے، لیکن میں نے سب اپنا گھر بچانے کے لیے برداشت کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مجھے پتہ چلا انہوں نے مجھے ڈیورس دی ہوئی ہے، تو یہ بات جب میں نے اپنے سسر اور اپنے شوہر کے بڑے بھائی کو بتائی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کے گھر سے نکال دیا۔ یہی بات میں نے پھر راشد سے پوچھی، جو میرا ہسبینڈ تھا، اس سے پوچھی کہ آپ نے مجھے ڈیورس دے کے گھر میں کیوں رکھا ہوا تھا اور یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے بھی اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا اور وہ ڈیوٹی سے گھر آ گیا اور مجھے انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ آپ کے سسرال والوں نے کیا تشدد کیا آپ کے ساتھ؟ مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے اور تانے دیتے تھے، یہی کہ یہ پتہ نہیں کس ماں باپ کی بیٹی ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کے تانے دیتے تھے، مارتے تھے بہت زیادہ۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ جیسے ہی میں یہ فارم لے کے کچہری پہنچی ہوں تاکہ مجھے کوئی انصاف مل سکے، پھر کچہری گئی ہوں، وہاں پہ میں نے وکیل کو، فراز شاہ کو ساری باتیں بتلائی ہیں کہ یہ اس طرح میرے ساتھ ہوا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ آگے اپنی لائف سٹارٹ کریں، آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا پورا پلان بنا کے اس نے آپ کی لائف خراب کی ہے، آپ کو طلاق دی ہے، پھر آپ کی عدت اپنے گھر میں پوری کروائی ہے۔ اس نے نکاح میں نہ ہی حق مہر لکھا ہے، نہ ہی اس نے کوئی شرائط وغیرہ لکھوائی ہیں۔ میں نے ہی لکھوانی تھی لیکن میں نے بتلائی تھی، انہوں نے لکھی نہیں ہے۔ کیا شرائط تھیں آپ کی؟ میں نے شرائط لکھوائی تھی، اس میں 2 تولے سونا لکھوایا تھا حق مہر میں، اور میں نے 50,000 روپیہ لکھوایا تھا۔ جو سونا نہیں لکھا گیا تھا اور 5,000 روپے حق مہر لکھا گیا تھا، اور جو ماہانہ خرچ تھا ہمارا وہ 30,000 تھا، وہ 3,000 لکھا گیا تھا، اور شرط و شرائط جو تھی وہ طلاق کی، وہ کوئی بھی نہیں لکھی گئی تھی۔ وکیل نے آپ کو انکار کر دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جیسے میں پریشانی کی حالت میں باہر آ رہی تھی تو وہاں پہ مجھے کلرک آیا، اس کا پیچھے پیچھے میرے دلاور خان جس کا نام تھا، اس نے مجھے اپنا نمبر دیا ہے اور یہ میرا معاملہ حل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ دلاور نے آپ کو دلاسا دیا، پھر اس دلاسے کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اس نے کچھ پیسے بھی مجھے کیس کے بہانے سے لیے ہیں کہ میں آپ کا کیس کر رہا ہوں۔ ایک میرے پاس سونے کا کنگن تھا جس کی وزن تقریباً 1 تولہ تھا، وہ اس نے میرے سے لیا ہے، اور 5,000 روپے اس نے، میں نے اس کو کیش مطلب بھیجے ہیں جائز کیش پہ، اس کے نمبر پہ میں نے اس کو سینڈ کیے ہیں۔ وہ جب اس نے مجھے لارے پہ لارے لگائے رکھے تو میں کچہری میں جا کے میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ میں نے سونے کا کنگن اور جو پیسے تھے وہ AD کو دے دیے ہیں، تو موبائل آپ کا میرے پاس ہے، موبائل اس نے وکیل کے کہنے پہ مجھے واپس کر دیا۔ AD کون ہے؟ AD ریل دلاور کا یہ کوئی جاننے والا تھا، یہ کہتا ہمارے گروپ کا سربراہ ہے، اس نے مجھے یہ کہا تھا، یہ سارے کام یہی ہمارے کرتا ہے، ہم اسی سے کام نکلواتے ہیں۔ تو یہ گیلانی کا جو بیٹا ہے علی حیدر، ان کا یہ خاص بندہ ہے، ان کی دعوت کر رہا ہے، اس کو گھر پہ بلوا رہا ہے، تو آپ کی اس سے ملاقات کروائے گا۔ آپ جو بھی چاہیں گی، جس طرح بھی آپ نے ہسبینڈ سے صلح کرنی ہو، اس پہ کیس کرنا ہو، جو بھی کرنا ہو، یہ آپ کا کام کروائے گا۔ پھر وہ آپ کو کہاں لے کر گیا؟ اس سے کچھ دن بعد جب میرے گھر والے کی طرف سے میسج آیا ہے کہ میں نے آپ کے اوپر FIR کروا دی ہے، جہاں بھی نظر آؤ گی پولیس آپ کو اٹھا لے گی، اس ڈر کے مارے میں نے یہ AD کو بتایا ہے کہ سر یہ مسئلہ ہے، تو پتہ نہیں انہوں نے کروائی یا نہیں کروائی۔ میرا ID کارڈ بھی تو میرے گھر پہ ہی تھا، مطلب میرے سسرال کے گھر پہ۔ AD لیل نے پھر مجھے بلا کے سیتل ماڑی کے تھانہ ASI اکبر شاہین سے ملاقات کروائی۔ اس نے مجھے یہی کہا، میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کے معاملات حل کرتا ہوں اور آپ کے ہسبینڈ کو بلوا کے آپ کا سہارا بنواتا ہوں اور آپ سے صلح کرواتا ہوں اس کی۔ یہ بات کرنے کے بعد میں واپس اپنی دوست کے گھر پہ آ گئی، اور کچھ دن بعد میں شاپنگ کر رہی تھی شمس آباد میں، AD کی کال آئی ہے، آپ کا شوہر ہے راشد ریاض،
اس کو ASI نے بلوا لیا ہے تو وہ آپ کو بلوا رہے ہیں. انہوں نے مکان لیا ہے آپ کے لیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو علیحدہ رکھوں گا, اپنے گھر والوں سے دور رکھوں گا, کوئی بھی تشدد اس پہ اب نہیں ہونے دوں گا, اس کو علیحدہ رکھوں گا. اس نے کہا جلدی جہاں بھی ہیں آپ تو مجھے بتائیں کس جگہ پہ ہیں. میں نے کہا میں شمس آباد شاپنگ کر رہی ہوں. اس نے کہا جلدی سے آ جاؤ, ہم باہر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں چوک پہ کھڑے ہو کے. جب باہر میں چوک پہ آئی ہوں تو گاڑی کے اندر ایک AD لیل تھا, ایک گاڑی کا ڈرائیور تھا اور ایک میرا سسر تھا ریاض جس کا نام ہے, اور 2 اور آدمی تھے, وہ پتہ نہیں کون تھے, وہ بائک پہ تھے. یہ مجھے وہاں سے لے کے پہلے BCG چوک گئے ہیں, اس کے بعد یہ گئے ہیں یہ مخدوم رشید والی سائڈ پہ, یہ موزہ ساؤ کی طرف مجھے لے کے پھرتے رہ گئے ہیں. رات کو یہ مکان پہ آئے ہیں, میرا سسر اور یہ صاحب مجھے گاڑی پہ چھوڑ کے مجھے اور AD لیل کو چلے گئے ہیں, اور وہاں پہ اکبر شاہین آگے مکان پہ بیٹھا ہوا تھا, میرے گھر والا نہیں تھا. جب میں نے آ کے ان سے بات چیت کی ہے, ساری باتیں بتائی ہیں, تو اس نے مجھے کہا ہے کہ اس کو جلدی تھی, وہ چلا گیا ہے, اس نے ڈیوٹی پہ جانا تھا, آپ کا ویٹ کرتا رہ گیا, آپ لیٹ ہو گئی ہو تو وہ چلا گیا ہے. اور کون تھا اس کے گھر میں؟ صرف اکبر شاہین بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد AD لیل گیا ہے, رابعہ نامی ایک لڑکی کو لے کے آیا ہے, اس کو میرے پاس بٹھا کے یہ دونوں چلے گئے ہیں. تقریباً 2-3 گھنٹوں کے بعد یہ وہاں سے چلے گئے ہیں اور ہم وہاں پہ رات کو رہے ہیں. کتنے دن رہی آپ وہاں؟ میں وہاں پہ 17 دن رہی ہوں. دلاور اور AD آئے ہیں کچھ دن بعد, AD اس کو دلاور کو لے کے آیا ہے, اور دلاور نے آ کے یہی AD کھانا لینے کے بہانے چلا گیا باہر, اور اس نے کمرے کو باہر سے تالا لگوا گیا, اور رابعہ نے بھی دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی. دلاور نے کافی مجھے اٹھا کے پنکھے میں میری ٹانگیں دینے کی کوشش کی ہے کہ میں آپ کے پاؤں پنکھے میں دیتا ہوں, کبھی مجھے کرنٹ لگانے کی کوشش کرتا تھا. اسی بنا پر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, مطلب زنا کیا ہے, اور میری ویڈیو بنائی ہے, اور باقاعدہ اپنے دوستوں کو ویڈیو کال کر کے دکھایا بھی ہے. اور مجھے یہ بات کی ہے اگر آپ نے اپنے شوہر سے شادی کرنی ہے تو یہ بات آپ کسی سے شیئر کرو گی یا کچھ بھی کرو گی تو میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گا. اور دبئی میں جو میرا دوست نے ویڈیو کال پہ دیکھا ہے, اس نے بھی اسکرین ریکارڈنگ کی ہوئی تھی, وہ بھی اس بات کو آگے پھیلا دے گا, تو کبھی بھی آپ کی صلح نہیں ہو سکے گی, پھر آپ کہاں جاؤ گی. اس نے زنا کیا ہے یا زبردستی زیادتی کی ہے؟ زنا کیا ہے. مرضی نہیں تھی لیکن کیا اس نے زبردستی ہی ہے, میری کوئی مرضی نہیں تھی اس کے. یعنی آپ نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ جی بہت کوئی روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ مجھے کرنٹ لگاتا تھا. انہوں نے زیادتی کتنی دفعہ جی کی؟ 1 دفعہ کی, اور پھر وہ چلے گئے وہاں سے, اور مجھے یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ اگر آپ یہ بات کسی کو بتاؤ گی تو ہم آپ کی صلح نہیں ہونے دیں گے, یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے. کچھ دن بعد پھر وہ آیا ہے, اس نے ایسا ہی کیا ہے اور مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی دھمکی دی ہے. جب تیسری دفعہ اس نے آ کے ایسا کیا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میں کب تک اس طرح برداشت کروں گی اور ان کی کھیل بن کے رہوں گی. میں نے اکبر شاہین جو ASI تھا اس کو بتایا ہے کہ AD اور دلاور آتے ہیں, AD پستل کے مطلب طور پہ مجھے دھمکیاں لگاتا ہے, اور دلاور زیادتی کرتا ہے. اس نے میری ویڈیو بھی بنائی ہے. پھر ASI آیا ہے تو اس نے اپنا بیگ بھی اٹھایا ہوا تھا جس میں شراب کی بوتلیں تھیں اور 2 عدد پستل بھی تھے, ایک بلیک کلر کا تھا اور ایک پستل سٹیل میں تھا, وائٹ کلر کا تھا. یہ وہاں پہ آیا, اس نے میری ساری بات سنی ہے. اس نے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. میں نے کہا یہ دلاور مجھے ویڈیو کی وجہ سے بلیک میل کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں چپ رہی ہوں, لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تیسری دفعہ آج میرے ساتھ اس طرح کر کے گیا ہے. تو ASI نے وہاں پہ اپنی شراب نکالی ہے اور بوتل نکالی ہے کوک کی, اس میں ملا کے پینی شروع کر دی ہے. میں نے اس سے شراب کی بوتل پکڑی ہے کہ آپ یہ نہ پئیں. اس نے میرے ہاتھ سے زبردستی چھینی ہے اور کہا ہے کہ میرے پینے سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا. ایک بوتل پی ہے, پی کے باہر پھینک آیا ہے, اور دوسری پی ہے, پینی شروع کر دی. آدھی پی ہے تو جب آدھی اس نے پی لیا تو میں کمرے سے باہر نکل آئی ہوں. میں نے رابعہ کو کہا ہے کہ اس طرح نہ یہ شراب پی رہا ہے, مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے, مجھے اپنے پاس سونے دو. اس نے کہا نہیں آپ جاؤ, مجھے ڈسٹرب نہ کرو, مجھے سونے دو. دوسری دفعہ میں 1 دفعہ چلی گئی اپنے کمرے میں, پھر میں نکل کے رابعہ کے پاس آئی ہوں اس سے جان چھڑا کے, لیکن ایسے ہی واپس آ کے اس نے مجھے کہا ہے کہ میری ڈیوٹی لگ گئی ہے اور میں اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں, آپ آ کے سو جائیں. اسی طرح میں ہوئی ہوں سونے کے لیے, اس نے اندر سے کمرے کو کنڈی لگا دی ہے اور اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. کافی کوشش کی ہے میں نے اپنے آپ کو بچانے کی, کافی دیر تک بچاتی بھی رہ گئی ہوں لیکن میں نہیں بچا پائی. اس نے اب میرے ساتھ زنا کیا ہے. تو آپ بھاگ جاتی, رابعہ کے پاس بھی گئی تو اس نے مدد نہیں کی؟ دروازے کو باہر سے تالا تھا, میں نے چابی ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی, لائٹ آف تھی, دروازہ جو باہر مین گیٹ تھا اس کو تالا تھا, اور مکان بھی اوپر 2nd فلور پہ تھا جس سے میں چھلانگ بھی نہیں لگا سکتی تھی. بھاگنے کی کوشش بھی میں نے کیا, چابی بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے نہیں ملی. 17 دن تک یہ سب ہوتا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ سارا دن, کچھ دن تو میں وہاں پہ سکون سے رہی ہوں. اس کے بعد یہ دلاور اور AD نے آ کے مجھے اس طرح کیا ہے. پھر جب میں نے اکبر شاہین کو بتایا تو اسی نے بھی آ کے زیادتی کا نشانہ بنایا مجھے. پہلی دفعہ دلاور نے جب آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ میرے گھر والے تھے ہی نہیں, نہ میرے گھر والے مجھے رکھتے ہیں کیونکہ ان کا مکمل طور پہ میرے ساتھ بائیکاٹ ہے. تو جب سے میں نے اس کے ساتھ راشد ریاض کے ساتھ شادی کی ہے تب سے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے مر گئی ہے, اگر ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اسے جان سے مار دیں گے.
اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے پسند کی شادی کی تھی کیا؟ جی پسند کی شادی تھی، اسی یہی وجہ ہے جس وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور کوئی بھی مجھے اپنے پاس رکھنے کو راضی نہیں ہے۔ پھر آپ نے دلاور کے خلاف رپورٹ دی ہے؟ رپورٹ میں نے کی ہے، لیکن رپورٹ بہت مشکل سے ہوئی ہے، پولیس والے رپورٹ نہیں بنا رہے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے جو ASI ہے اس کو چھوڑ دو۔ وہاں سے آپ نکلی کیسے؟ وہاں تو تالا لگا ہوا تھا۔ جی تالا لگا ہوا تھا، وہ رابعہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے دوست کے گھر جانا ہے، اس نے تالا کھولا ہے، چابی اس نے سائڈ پہ رکھی تھی، میں نے تالا کھولا ہے باہر سے۔ میں نے کہا میں نے بھی جانا، لیکن اس نے کہا آپ نے نہیں جانا کہیں بھی، ASI آ رہا ہے ناشتہ لے کے، تو آپ ادھر ہی رہو۔ اسی طریقے وہ بس بیٹھی ہوئی تھی اپنے خیالوں میں، اس کو میں نے ساری باتیں بتائی ہیں، میں نے کہا آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ رابعہ کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا؟ رابعہ تھی پتہ کون؟ نہیں کون تھی، AD نے اس کو کوئی خاتون تھی اس کو لا کے رکھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتہ رابعہ کون۔ کس کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کروائی ہے؟ اپنے سسر کے خلاف، جو کڈنیپ کرنے میں میرے ان کے ساتھ تھا، دلاور خان کے ساتھ، مین بندہ جو ان کا ہے AD لیل، ان کے خلاف، اور ASI اکبر شاہین کے خلاف۔ کوئی کارروائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ابھی FIR ہوئی ہے، میرا میڈیکل بھی ہوا ہے، وہ میڈیکل بھی انہوں نے نہیں کروایا تھا، میں پورا دن تھانے میں رہی ہوں، رات کے 9 بجے تک مجھے بٹھائے رکھا ہے، انہوں نے میرا میڈیکل نہیں کروایا۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اب تو آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ میرا بس چلے تو میں کچھ کھا کے مر جاؤں۔ اگر یہ میرے ساتھ کوئی بھی انصاف نہیں ہوگا، اگر ان کی سائڈ دینے کی کوشش کی جائے جس طرح وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں SI کو، سب کو، جو AD لیل ہے ان کے خلاف مقدمے اتنے درج ہوئے ہیں، بہت سے پرچے اس کے اوپر ہیں، اس کا سارا وہ لسٹ نکلوا کے چیک کی ہے، وہ بہت بڑا کرائمنل آدمی ہے۔ اور دلاور لوگوں کے یہی کام ہے کہ لڑکیوں کو لے آتے ہیں مکان پہ رکھ کے، ان کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں؟ حکومت سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ مجھے ان سے انصاف دلوایا جائے اور ان کے ساتھ سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے ان سب مجرموں کے خلاف، میرا سسر جو ریاض ہے اس کے خلاف، اور راشد کے خلاف، اور یہ جو دلاور ہیں اللہ دی طرف AD لیل ہے اور اکبر شاہین ہے، ان کے خلاف۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں جو CPO آفس ہے ان کے سامنے جا کے خودکشی کر لوں گی۔